الرحیم سیرت صحابہ کی آج 5ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ دوسرا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مستقل کلاسز چل رہی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کے فضائل قرآن و احادیث سے ہم نے سنے، صحابی کے مراتب پر گفتگو کی گئی، صحابہ علیہم الرضوان کے فضائل پر بات ہوئی، پھر صحابہ اکرام میں جو سب سے افضل ہستی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پر کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، پھر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ علی بن ابی طالب، بات یاد رکھیے کہ جب بھی بیٹے کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بن لگاتے ہیں، تو علی بن ابی طالب۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے والد کا نام، بیٹے کا نام زین ہے تو زین، اور والد کا نام یاسین ہے تو زین بن یاسین۔ تو پہلے بیٹے کا نام آتا ہے، پھر بن کے ساتھ اس کے والد کا نام آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بیٹی کا نام ذکر کر رہے ہیں تو پہلے بیٹی کا نام آئے گا، پھر بنتے، پھر اس کی والدہ کا نام آتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طریقے سے ابو طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت علی کے والد ہیں۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ، والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی علی کے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ ابو طالب۔ ابو طالب کے والد کون ہیں؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد کون ہیں؟ ہاشم۔ ہاشم کے والد کون ہیں؟ عبد مناف۔ اس طرح یہ ترتیب چلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت سے پہلے جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ سرکار کی عمر مبارک کل 63 سال تھی، 63 ایئرز، جن میں سے سرکار نے 40 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے اور 23 سال مدینہ منورہ میں آپ نے زندگی کو گزارا۔ تو کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے ہی
سرکار کی پرورش میں آئے جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عادتیں سیکھی، اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن آلودہ نہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہ فرمائی نہ کی، اسی لیے کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو آپ کیونکہ قریش میں جو قحط کا معاملہ ہوا تھا، قحط کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب قحط سالی ہوتی ہے تو وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء، پانی، جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوتی ہے، تو اس کو قحط کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان بھی انتقال کر جاتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی بیسک اور بنیادی چیزیں ہی سوسائٹی میں نہ ہو تو پھر سوسائٹی کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال بھی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگوں نے اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوقت قبول اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی، یعنی یہ عمر 8 سے لے کے 10 سال تک کی آپ کی عمر مبارک تھی، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قبول اسلام کرنے کا سبب حضرت مولا کائنات کا، کہتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ حضرت علی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ، حضرت علی کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو طالب، تو کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے نہ دریافت کر لوں کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی جب تک میں اپنے والد سے نہ پوچھ لوں اس سے پہلے میں کوئی بھی بات کو دریافت نہیں کر سکتا یا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، یعنی اس معاملے کو کسی پر عیاں نہ کرو،
اور کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت اس رات میں ایمان نہ لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز ہوتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہذا آج میں مدینہ منورہ روانہ ہوں گا۔ تم میرے بستر پر میرے سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے تم ان کے مالکوں کو دے دو، دے کر تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف کافر ہی گھوم رہے ہیں، اور ایسے موقع پر صرف حضرت علی موجود ہیں اور ہر طرف کافر ہیں، تو انسان کے اوپر کیا کیفیت ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہ واقعہ بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرہ کا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ کفار نیت کر چکے تھے کہ سرکار آرام فرمائیں گے تو ہم معاذ اللہ سرکار کو کیا کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے کیا کر دیا، منع فرما دیا۔ اسی لیے راتوں رات ہی سرکار کو حکم ہوا کہ آپ رات کے ہی اندھیرے میں اس جگہ سے چلے جائیں، مدینہ منورہ ہجرت کر لیں آپ۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس فرمان سے جو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا، تو حضرت علی کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، زندہ رہوں گا اور مدینہ منورہ ضرور پہنچوں گا میں۔ یہ کیسے حضرت علی کو یقین تھا؟ کیونکہ سرکار نے فرما دیا، اے علی جو میں امانتیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں وہ امانتیں تم دو گے بھی، اور تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا، اور تم صحیح حالت میں مدینہ منورہ بھی تشریف لے کر آؤ گے۔ تو یہ یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی کے لیے پھولوں کا سیج بن گیا۔ کیونکہ دیکھیں انسان کو موت کا کچھ نہیں پتہ، مگر سرکار نے جب کہہ دیا کہ اے علی کل تم مدینے آؤ گے، تو حضرت علی نے فرمایا آج رات تو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا اے علی تم امانتیں بھی دو گے، تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا، اور تم مدینہ منورہ بھی آؤ گے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اس لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکے میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کسی نے مجھ سے کوئی تعرض، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی معاملہ تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قباء میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرماتے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عقد مؤاخات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، کیونکہ آپ داماد بھی ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، جو خاتون جنت ہے، جنت کی نوجوان خاتونوں کے سردار بھی ہیں آپ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی ہیں، تو اس لیے آپ داماد بن گئے حضرت علی، اور اس کے بعد آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ بھی میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا۔ اور عقد مؤاخات میں کا معاملہ بھی، یعنی حضور نے بھائی چارے کو قائم فرمایا تھا، جو مدینہ منورہ میں جو ہوا تھا وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی سرکار نے جب بھائی چارے کو قائم کیا، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کیا تھا مہاجرین و انصار کے حوالے سے، جو صحابہ مکے میں تھے اور مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی تھی، مائگریٹ ہوئے تھے، تو وہ مہاجر صحابی کہلاتے ہیں، اور جو مدینہ میں ہی موجود تھے ان کو انصار صحابی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ آپ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جائیں گے تو آپ میں اگر آپ کسی کو جانتے نہیں ہوں گے تو وہ ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام میں بھائی چارے کو قائم فرمایا، تو جو مہاجر صحابی تھے اور وہ انصار صحابی کو ان میں کیا کر دیا، عقد مؤاخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، یعنی بھائی چارے کے رشتے کو سرکار نے کیا کر دیا، قائم فرما دیا، اور دو صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت کو قائم کر دیا، بھائی چارے کو قائم کر دیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اس طرح عقد مؤاخات کو بھی سرکار نے قائم فرما دیا۔ تو حضرت علی کو داماد رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اسی طریقے سے چچا زاد بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اسی طریقے سے عقد مؤاخات کے یعنی بھائی چارے کا بھی حضرت علی کو مقام حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری شور آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے، باقی تمام غزوات اور جہاد میں شریک ہو کر بڑے بڑے جانباز کے ساتھ ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا آپ نے۔ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو پتہ ہے حضور کے چچا ہیں، امیر طیبہ فاعل الخیرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیع اپنے بھائی شیبہ بن ربیع اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے، یعنی قریش میں سے جو زیادہ شریف ہے، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑے کے آدمی بھیجیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت امیر حمزہ کے مقابل اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا، وہ حضرت علی کے مقابلے میں ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کری، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا، مگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مارا اور اپنی ذوالفقار سے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اسی لیے بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ عتبہ کا بھائی شیبہ حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کیا آپ نے۔ تو صحابہ علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی اسلام پر حملہ ہوا یا جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آئی تو صحابہ اکرام نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ حضور کی عزت کا معاملہ ہو، وہ حضور کی ناموس کا معاملہ ہو، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہو، صحابہ علیہم الرضوان ہمیشہ سر فہرست نظر آئے ہیں۔ یہی تعلیم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جب بھی ناموس رسالت کا معاملہ آئے یا ختم نبوت کا معاملہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا معاملہ آئے تو ہمیں اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اسلام کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ معاملہ صرف علماء کا نہیں ہے، کہ یہ معاملہ صرف داڑھی رکھنے والوں کا نہیں ہے۔ جس طرح میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سب نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے۔ صرف میں نے یا صرف مولوی لوگوں نے نہیں کیا، ہم سب نے جب اس بات کا اعلان کر دیا تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دی اور ہمیں مسلمان ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ اب ہم سب پر لازم ہے کہ جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے، حضور کی عزت اور ختم نبوت کی بات آئے، یا معاذ اللہ یہود و نصارہ اسلام پر کسی طرح بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو پیارے بھائیوں، ہمیں پھر اپنے گھروں پر نہیں بیٹھنا۔ یہ پھر بہانے نہیں ہونے چاہیے کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں بے روزگار ہو جاؤں گا۔ صحابہ علیہم الرضوان نے تو اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو تو قربان کیا ہی کیا ہے، اپنے خاندانوں تک کو قربان کر دیا۔ واقعہ کربلا کیا ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا؟ امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کیا آپ مدینہ منورہ سے تشریف نہیں لائے؟ کربلا کس لیے آئے تھے؟
کیا اپنے پورے خاندان کنبہ قبیلہ لے کر نہیں آئے؟ اسلام کے خاطر آئے، اور اسلام کی خاطر ہی آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا اعلان کر دیا، اگر جو واقعی حضور سے اور حضور کے نواسوں سے محبت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ جب بھی دین کی بات آئے، جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے، جب بھی ختم نبوت کی بات آئے، جب بھی عزت رسول کی بات آئے، تو اس کو پیچھے نہیں ہونا بلکہ اسے سر فہرست ہونا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اندر بھی جہاد کا جذبہ پیدا کریں۔ آج ہم جہاد کے نام سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے، اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کافروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مسجد بنانے سے۔ چرچ جو کافروں کی عبادت گاہ ہے، چرچ آپ کو پتہ ہے، مندر غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے۔ آپ آج کے دور میں کافر اپنا چرچ بیچ رہے ہیں مسلمان کو، ہندو اپنی عبادت گاہ بیچ رہا ہے، اور وہ اس بات کو کہتا ہے کہ بھائی یہ خریدو، تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، ہمیں اس جگہ کے پیسے دے دو۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اپنا چرچ بیچنے سے، اپنے مندر بیچنے سے، اپنی جگہ بیچنے سے۔ ہاں، ان کو فرق تب پڑتا ہے جب آپ جہاد کی بات کرتے ہو۔ آپ کہو کسی کافر کو، یہودی کو، کہ یہ جگہ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں یہاں پر جہاد سینٹر کھولوں گا، آپ کو وہ جگہ دے گا کبھی؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جگہ دے دی تو ایک مسلمان تو ویسے ہم سے جہاد کریں گے، تو ہم کو جگہ۔ کافروں کو مسجد بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کافر آپ کو جگہ دے رہا ہے مسجد بناؤ، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کافر کو۔ کافر آپ کو مدرسے بنانے کے لیے جگہ دے گا کہ ہاں مدرسے بناؤ۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے، وہ جہاد کی بات کرتے تھے۔ بولتے آپ لوگ مسجدیں بنا لو، مدرسے بناؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے مسلمانوں کو تک فائدہ پہنچا رہے ہو، مگر کافروں کو تو کوئی وہ نہیں ہے۔ کافروں کو اگر پہنچانا ہے تو آپ جہاد کی بات کرو، آپ جہاد سینٹر کھولیں، لوگوں کی تربیت کریں جہاد کے حوالے سے۔ آپ لوگ نوجوانوں کو اسلحہ چلانا سکھائیں۔ آپ کہ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے تو کیا اسلحہ نہیں چلاتے تھے؟ ان کے دور کا اسلحہ چینج تھا، ہمارے دور کا اسلحہ چینج تھا۔ چینج ہے مطلب آج ہمارے، اب مجھے بتائیے، جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو یہ اللہ نے اعزاز اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہمیشہ اہل سنت کے ہی علماء کیوں جیلوں میں جاتے ہیں؟ کیا باقی مکتب فکر کیوں نہیں جاتے؟ امیر المجاہدین جب حیات تھے، 2016 میں جب ممتاز قادری کا کیس ہوا تھا تو علماء اہل سنت نکلے تھے۔ اس کے بعد قادیانی والا جو معاملہ ہوا اس میں بھی علماء اہل سنت نکلے۔ 30 شہادتیں بھی ہیں فیض آباد کے اندر، اتنی سردی میں۔ کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا؟ ہمارے ہی بچے صرف، وہ کیا بے یار و مددگار لوگ ہیں کیا؟ ہمیں اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آج مجھے بتائیے، اگر یہ ملک حقیقی طور پر اسلامی ملک ہوتا تو آج فلسطین میں ایسا حال ہوتا؟ فلسطین میں آج کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 50 لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر۔ ایک ایک دن میں کتنے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی ماں کو شہید کیا۔ ہمارے اندر تھوڑی سی غیرت ہے؟ ہمارے اندر تھوڑا سا احساس ہے؟ ہم تو بے زمین لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا میری بات کو ہمیشہ۔ کافر کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، یہ دماغ میں بٹھا لیجئے میرے جملے کو۔ آج آپ، کافر ہمارا
دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کافر کبھی آپ کے جس کے سبب بہت سے شہید ہوئے، اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، اوجھل ہو گئے۔ تو پہلے میں نے رسول کریم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کافر بیچ میں سے ہی ہٹ گئے اور میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اور مجھے بے انتہا خوشی ہو گئی، اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں دوڑ کر حضور کے پاس جا کر کھڑا ہوا، کافروں کا جو گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور ایک ایک کو میں قتل کرتا رہا۔ دیکھیں جب نکلتے ہیں اللہ کی دین کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی کیسی مدد کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری طرف اشارہ فرمایا، تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد جبریل امین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو منی وانا منہ، یعنی بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ دیکھیں جب حضرت علی آئے تو اللہ نے حضور کی مدد فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے آ کر حضور سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری بہادری کی تعریف فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مسلمان تو ویسے جام شہادت کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ دیکھیں مرنا تو ایک دن سب نے ہے، کوئی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، کوئی بیماریوں میں مر جاتا ہے، کوئی سکرات کی حالت میں مر جاتا ہے، کوئی کس طرح مرتے تو لوگ ہیں ہی نا، کوئی بیچارے بستر پر پیمپر پہن کر مر جاتے ہیں، اولاد تک پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسی بھی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے اس رویے سے بڑے بزن ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے کہ کہتی ہے اللہ بس ہمارے والد کی روح کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک موت ایسی بھی ہے اور ایک موت ایسی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے نکلو اور آپ کو جام شہادت نوش ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے کہ بستر پر تڑپنے والی موت پسند ہے کہ رسول اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے جام شہادت لینے والی موت پسند ہے؟ اب یہ معاملہ آپ کے اوپر ہے، موت تو آپ نے آنی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم حضور کی دین کی خدمت کرتے کرتے مر جائے؟ یہ موت اچھی ہے، یہ موت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔
آج تقریباً ہم نے مختصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں سنی ہیں، اور اب انشاءاللہ ابھی آج میں 10 نام آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جو عشرہ مبشرہ کے نام ہیں، اسے آپ لوگ لکھ بھی لیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، آپ کے مرتبے کے حوالے سے میں انشاءاللہ میں اگلا درس کروں گا۔ تو عشرہ مبشرہ، عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں کہ ایسے 10 لوگ کہ جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہو۔ اب دیکھیں، جنت کی بشارت وہی عطا فرما سکتا ہے جس کو اختیار ہو۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اختیارات عطا فرمائے، تو اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں، اسی لیے حضور جس کو چاہے جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کے تمام عقائد و معمولات یا تو قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی ایسا نظریہ یا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ تو وہ 10 صحابہ جنہیں سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں، حضرت علی وہ ہیں جنہیں سرکار نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی عطا فرما دی ہے۔ پانچویں ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ پانچویں۔ چھٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتویں ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام۔ چھٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتویں ہیں، پانچویں ویسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، پانچویں تھے، اور چھٹے تھے زبیر بن عوام تھے، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، آٹھویں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید، سعید بن زید۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جراح، جیم را الف اور ہا۔ یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی، پانچویں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، چھٹے حضرت زبیر بن عوام، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف، آٹھویں حضرت سعد بن ابی وقاص، نویں حضرت
سعید بن زید اور 10ویں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نام لکھ لیے سب نے، ان ناموں کو یاد کریں، یہ بڑے ہی مبارک نام ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ ان کو یہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو، آج کے درس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو میں کسی قسم کی بھی غلطی، کوتاہی، بے توجہی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کائنات، داماد رسول، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت پر مختصر درس ہوا۔ عشرہ مبشرہ کے مبارک نام بتائے گئے اور حضرت علی کی سیرت پر بات ہوئی۔ یا اللہ سب قبول فرما، غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرت علی کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ حضرت علی کی بہادری کا صدقہ ہمیں بھی بہادری عطا کر دے، ہمیں بھی شجاعت عطا کر دے، ہمیں بھی جذبہ جہاد عطا کر دے، ہمیں بھی شوق شہادت عطا کر دے۔ یا اللہ یہ جو دل ہے، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اللہ دنیا کی ہوس نکال دے، دنیا کی لالچ نکال دے، دنیا کا پیار نکال دے۔ اس دل کو یا اللہ محبت رسول سے سرشار کر دے۔ اللہ حضور سے عشق و وفا کی توفیق عطا کر دے۔ حضور کی ناموس پر، عقیدہ ختم نبوت پر، حضور کی عزتوں پر پہرا دینے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں بہادری عطا کر دے، اللہ ہمیں بہادری عطا کر دے۔ اللہ بہت گناہ گار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوبین کے ذکر کے لیے یہ لوگ آتے ہیں، انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے۔ جس کی جو مشکل ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، سب کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہماری سوچوں میں جو گندگی ہے اس کو دور فرما دے، ہماری خلوت اور جلوت کو پاکیزہ کر دے، اپنا خوف عطا کر دے، برے اعمال سے، برے کردار سے، برے افکار سے، بری سوچوں سے، برے دوستوں سے، بری صحبتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہم سب کا مقدر کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد مبارک وسلم، آمین برحمتک و بحمدک یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔